پولیٹیکل فلاسفی کہا جا رہا ہے. سیاست کا لفظ قرآن میں استعمال نہیں ہوا، لیکن سیاسی نظام کو، اجتماعی نظم کو، سوشل کانٹیکٹ کو، سماجی معاہدے کو دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے. ہاں، سیاست کا لفظ حدیثوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے استعمال شدہ ہمیں دکھائی دیتا ہے. اللہ رب العالمین کا قرآن اس نظم سیاست، نظم اجتماعی کے بارے میں ایک دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے ہم تمام مسلمانوں کو سکھا رہے ہیں. وہ دعا ہمیں سکھائی جا رہی ہے. سورہ آل عمران مدنی سورت ہے اور اس کا ابتدائی حصہ غزوہ بدر کے تھوڑی بعد نازل ہوا ہے. اسلامی تاریخ کا یہ وہ زمانہ ہے جب مسلمانوں کو طاقت میں نہیں ہے، وہ ایک حکومت کی طرف بڑھ رہے ہیں. ایک عظیم نظام سلطنت ان کے ہاتھوں میں آ رہا ہے. تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان میں کہلائی گئی. نظام مملکت کا مل جانا، نظام سلطنت کا مل جانا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جہاں ذمہ داری ہے، وہاں رب العالمین کی طرف سے یہ آزمائش اور امتحان بھی ہے. اسی لیے یہ دعا دکھائی گئی کہ جب نظم ریاست تمہیں مل رہا ہو، نظم اجتماعی تمہارے ہاتھوں میں آ رہا ہو، عاجزی اور تذلل، احساس ابدیت تمہارے اندر اجاگر رہنا چاہیے، تمہارے اندر زندہ رہنا چاہیے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. کہیے اے بادشاہوں کے بادشاہ، آپ ہی ہیں جسے چاہتے ہیں فرمان روائی دے دیتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں دے کر چھین لیتے ہیں. وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء، جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں رسوا کر دیتے ہیں. بیدک الخیر، ساری کی ساری بھلائیاں اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں. وہی کائنات کا خالق، وہی کائنات کا مالک ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان کھڑے ہیں، قوم سے مخاطب ہیں. فلسطین دیگر لوگوں کے ہاتھوں میں ہے. دیکھا جائے تاریخی طور پر تو آبائی سلطنت ہے. موسیٰ علیہ السلام قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اے قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو نعمت اللہ تعالیٰ نے تم پر کی. اذ جعل فیکم انبیاء، اللہ رب العالمین نے نبوت بھی تمہارے اندر رکھی، نبی تمہارے اندر سے آتے رہے. وجعلکم ملوکا، بادشاہت اللہ رب العالمین نے تمہیں دی، کنگڈم اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں میں دی، ریاست کا انتظام اللہ رب العالمین نے تمہارے ہاتھوں میں دیا، اقتدار اللہ رب العالمین نے تمہیں بخشا. وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اللہ رب العالمین نے وہ کچھ تمہیں دیا جو تاریخ میں بہت کم لوگ
قوموں کو نصیب ہوا کرتا ہے. ایک طرف ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یوسف علیہ السلام یہ انبیاء ہیں، لیکن انہی کی تاریخ میں آپ کو بادشاہت بھی ملے گی. یوسف علیہ السلام سرزمین مصر کے بادشاہ، اور ان کے گزر جانے کے بعد بھی ایک مدت تک بنی اسرائیل مصر میں حکمرانی کرتے رہے ہیں. پھر اسی نسل سے داؤد علیہ السلام آتے ہیں، سلیمان علیہ السلام آتے ہیں، وہ بھی نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی ہوتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جہاں یہ سیاست کا لفظ استعمال ہوا ہے. متفق علیہ روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست، بنی اسرائیل کی قیادت، بنی اسرائیل کی رہنمائی انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتی. اب یہ سیاست، یہ قیادت، یہ رہنمائی مذہبی حوالے سے بھی انبیاء علیہ السلام کر رہے تھے، سیاسی بنیادوں پر بھی کر رہے تھے. پھر آپ نے فرمایا کلما ہلک نبی خلقہ نبی، بنی اسرائیل کا ایک نبی دنیا سے جاتا، ان کی نسل سے دوسرا نبی آ جاتا. وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے. تو پھر سیاست کون کرے گا، قیادت کون کرے گا، رہنمائی کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا وَسَيَكُونُ خُلَفَاء، میرے بعد خلفاء ہوں گے، میرے بعد جانشین ہوں گے، میرے بعد میری نیابت کرنے والے لوگ موجود ہوں گے. وہ امت کی سیاست کریں گے، امت کی قیادت کریں گے، امت کی رہنمائی کریں گے. یہاں ہمارے سامنے ایک سوال آ کھڑا ہوتا ہے کہ نظم ریاست کی ضرورت کیوں ہے، انتظام حکومت کی ضرورت کیوں ہے، کوئی اقتدار ہمیں کیوں چاہیے ہے. انسان مدنی تباہ ہے، شہری زندگی بسر کرنے والا، سماجی زندگی بسر کرنے والا، سوشل اینیمل ہے. وہ الگ تھلگ نہیں رہ سکتا، لوگوں سے ٹوٹ کر نہیں رہ سکتا، وہ غاروں میں زندگی بسر نہیں کر سکتا، وہ انسانی آبادی سے باہر جا کر اپنے شب و روز نہیں گزار سکتا. اسے انسانوں کا ایک جمع تصویر چاہیے، اسے ایک انسانی معاشرہ چاہیے. اور جب کسی معاشرے میں، کسی سوسائٹی میں سوشل ایگریمنٹ کے تحت بہت سارے لوگ رہنے لگتے ہیں تو ان کے درمیان اختلافات بھی پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ سارے انسانوں کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ایک جیسی نہیں ہے. سارے معاشرے میں بسنے والے لوگوں کی خوبیاں ایک جیسی نہیں ہیں، ان کی قابلیتیں ایک جیسی نہیں ہیں، ان کے سوچنے کا انداز ایک جیسا نہیں ہے، ان کے افکار میں ٹکراؤ پایا جاتا ہے. تو کہیں بھی تنازع بنا جا سکتا ہے، کہیں بھی اختلاف کھڑا ہو سکتا ہے. شرک اور طمع کی وجہ سے جو اختلافات کھڑے ہوتے ہیں، جو مسائل سامنے آتے ہیں، ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے، ان مسائل سے نمٹنے کے لیے ایک نظم ریاست آپ کو چاہیے. پھر معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن پر شہوت کا غلبہ ہوگا، جو غلط قسم کی خواہشات رکھتے ہوں گے، منفی قسم کے جذبات رکھتے ہوں گے، جس کی وجہ سے کہیں عقل کے لیے مسئلہ کھڑا ہوگا، کہیں جان کے لیے مسئلہ کھڑا ہوگا، کہیں عزت و آبرو کے لیے مسئلہ کھڑا ہوگا. اس کے تحفظ کے لیے ہمیں ایک نظم ریاست چاہیے، نظم اجتماعی چاہیے. پھر انسانی معاشرہ جس سوسائٹی میں، جس خطۂ زمین پر رہ رہا ہوتا ہے، وہاں اسے کچھ یوٹیلیٹیز چاہیے ہیں، کچھ فیسلٹیز چاہیے ہیں. سڑکیں ہونی چاہیے، پل ہونے چاہیے، سفری انتظام ہونا چاہیے، بجلی کا ایک انتظام ہو، پانی ہمیں گھروں پہ مل رہا ہو، ایندھن ہمیں گھروں کے اندر دستیاب ہو. ان سارے چیزوں کے لیے ہمیں ایک نظم ریاست چاہیے، ایک نظم اجتماعی چاہیے.
پوری دنیا میں جب ایک نظم حکومت قائم ہوتا ہے تو اس کے کچھ ستون ہوتے ہیں. ان ستونوں کی طرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھرپور رہنمائی کی ہے. ایک ستون ہوتا ہے جسے ہم مقننہ کہتے ہیں, لیجسلیٹر کہتے ہیں, جس میں قانون سازی کرنا ہوتی ہے. اب ظاہر ہے جو مقننہ قانون سازی کرے گا, جو قانون ساز ادارہ ہوگا, وہ ہمارے مذہب کو محفوظ کرنے کے لیے قانون سازی کرے گا, ہماری عقلوں کو محفوظ رکھنے کے لیے قانون سازی کرے گا, ہمارے جان مال عزتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے قانون سازی کرے گا. اسے ہماری معیشت اور اقتصادیت کو سپورٹ کرنے کے لیے قانون سازی کرنا پڑے گی, ہمیں تعلیم دینے کے لیے, ہماری صحت قائم رکھنے کے لیے قانون سازی کرنا پڑے گی. کہیں خارجہ پالیسی کا مسئلہ آئے گا, کہیں داخلہ پالیسی کا مسئلہ آئے گا, اسے قانون سازی کرنی ہے. کہیں دنیا کی دیگر مملکتوں سے اس نے سفارت کاری کرنی ہے, اس نے معاشی اور معاشرتی تعلقات رکھنے ہیں, تو قانون ساز ادارے کی ہمیں سب سے پہلے ضرورت ہوتی ہے. اب قانون ساز ادارہ قائم ہو گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری امت کی, پوری ملت کی رہنمائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں. مسلم کی روایت ہے, ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی المرء المسلم, مسلمان پر یہ لازم ہے علی السمع والطاعہ کہ مقننہ کی طرف سے جو قانون سازی ہو گئی ہے, جو ریگولیشن ہو گئی ہے, اس کو سنیں, اس کو عملی جامہ پہنائے. ہو سکتا ہے فیما احب وکرہ, اس قانون سازی سے تمہیں 100% اتفاق ہو, اور یہ بھی ممکن ہے اس قانون سازی سے تمہیں 100% اتفاق نہ ہو. چاہے اتفاق ہو یا اختلاف ہو, تم اس قانون سازی پر عمل کرنے کے پابند بنا دیے گئے ہو. ما لم یؤمر بمعصیہ, جب تک کہ کوئی ایسا قانون پاس نہ ہو جائے جس میں اللہ اس کے رسول کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. جہاں اللہ اور اس کے رسول کو بائی پاس کیا جا رہا ہو, جہاں قرآن اور سنت کو پس پش ڈالا جا رہا ہو, وہاں تو تم اس قانون سازی پر عمل نہیں کرو گے. لیکن جہاں ایسا نہیں ہے, معصیت کی بات نہیں ہو رہی ہے, تخریب کی بات نہیں ہو رہی ہے, تو مقننہ کی طرف سے جو آرڈیننس پاس ہوگا, جو قانون سازی ہوگی, جو لیجسلیشن ہوگی, ہمیں اس کا پابند بنایا گیا ہے. دوسرا جو ادارہ قائم ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن, ایڈمنسٹریٹر, جسے کہا جاتا ہے عاملہ, انتظامیہ. جو قانون سازی مقننہ کے اندر ہوئی ہے اس قانون سازی پر عمل کون کروائے گا, ایپلیکیشن کون کروائے گا, امپلیمنٹ کون کروائے گا. اس کے لیے ایک برسر اقتدار حکومت ہوتی ہے, برسر اقتدار پارٹی ہوتی ہے. وہ اہلیت کی بنیادوں پر مناصب اور عہدوں کی تقسیم کرتی ہے, وہ تھنک ٹینک قائم کرتی ہے, وہ ماہرین کو بڑے بڑے مناصب پر عہدوں پر بٹھا دیا کرتی ہے. اس کا کام ہے. اور اس معاملے میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری بھرپور رہنمائی فرمائی ہے. ایک متفق علیہ روایت ہے, وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, وہ کہتے ہیں سلمہ بن یزید الجعفی, انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے, ان قامت علینا امراء, ہم پر ایسے لوگ مسلط ہو جائیں, ہم پر ایسے لوگ حاکم ہوں, ہم پر ایسے لوگ حکومت کر رہے ہوں, یسألون حقہم, جو ہم سے اپنا حق تو مانگ رہے ہیں, ویمنعون حقنا, اور ہمارے حق دینے سے منکر ہوں. ہم سے ٹیکس مانگ رہے ہوں, بجلی ہمیں ملنا رہی ہو, ٹیکس ہم سے لے رہے ہوں, پانی ہمارے گھروں میں دستیاب نہ ہو. تو ایسے لوگ اگر حکمراں ہوں جو اپنا حق تو مانگ رہے ہیں لیکن ہمارا حق ہمیں نہیں دے رہے, ایسے موقع پر فماذا تأمرون, آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں, آپ ہمیں کیا سجیسٹ کرتے ہیں, آپ کا مشورہ ہمارے حق میں کیا ہوگا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر بھی کہا تھا اسمعوا واطیعوا, بھائی انتظامیہ جو تم سے کہہ رہی ہے اس کی بات سنو
اس پر عمل کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ جس چیز کے ذمہ دار ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ان کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ذمہ داری تمہارے سروں پر عائد کر دی گئی ہے, تمہارے کندھوں پر ڈال دی گئی ہے, تم سے تمہارے ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. تیسرا ادارہ نظم حکومت کے لیے جو قائم ہوتا ہے انتظام معاشرہ کے لیے, اسے ہم کہتے ہیں جوڈیشری, عدلیہ. مقننہ نے جو قانون سازی کی ہے اس کی تعبیر اور تشریح کی ذمہ داری عدلیہ پر ہے. اگر کسی قانون کی تعبیر اور تشریح میں اختلاف ہو جائے تو عدلیہ کا فیصلہ فائنلی ہوا کرتا ہے. پھر مملکت میں رہنے والے لوگوں کے درمیان اختلافات اور نزاعات پیدا ہوتے ہیں. کہیں شہریوں کو بلدیاتی اداروں سے کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے, صوبائی حکومتوں سے کوئی اختلاف ہو جاتا ہے, کبھی وفاقی حکومتوں سے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے, تو یہ سارے کے سارے متنازع مسائل عدالت میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر ان مسائل کا حل ہمارے سامنے رکھ دیا جاتا ہے. بہت بھاری ذمہ داری ہے, بہت بھاری کام ہے. اگر کوئی شخص دو افراد کا بھی فیصلہ کرنے کے لیے کرسی عدالت پر بیٹھا ہوا ہے, جج بنا دیا گیا ہے, گویا کہ الٹی چھری سے اسے ذبح کر دیا گیا ہے, بغیر چھری کے اسے ذبح کر دیا گیا ہے. ہمارے نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, لیکن اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں, محدثین کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب وہ سیاست سے متعلق حدیثیں لے کر آتے ہیں کتاب الامارہ میں, کتاب الاحکام میں, تو اسی کے پہلو ب پہلو عدالت کے حوالے سے بھی روایتیں پیش کرتے رہتے ہیں. یعنی سیاست اور عدالت محدثین کی نگاہ میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. آپ مشکات اٹھائیں تو وہاں ایک ہی باب باندھا گیا ہے, کتاب الامارہ والقضاء, یعنی سیاست کا باب اور عدالت کا باب. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے, ابو داؤد اور ابن ماجہ, راوی ہے بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا القضاۃ ثلاث, فیصلہ کرنے والے ججز تین طرح کے ہوتے ہیں. واحد فی الجنہ, ایک قسم کا قاضی وہ ہے, جج وہ ہے جو جنت کے اندر جائے گا. وہ اثنان فی النار, اور دو قسم کے قاضی اور ججز وہ ہیں جو جہنم کے اندر جائیں گے, جہنم کے ایندھن بننے والے ہیں. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس قاضی کے بارے میں, جس جج کے بارے میں یہ کہا وہ جنت میں جائے گا, وہ کون سا قاضی ہے؟ عرف الحق کا, جس نے پوری کیس ہسٹری کی روشنی میں حق کو پہچان لیا. کسی بھی مسئلے کے دو فریق ہوتے ہیں, ایک مدعی ہوا کرتا ہے, ایک مدعا علیہ ہوا کرتا ہے. کیس ہسٹری ان دونوں کے دعووں سے بنتی ہے, ان دونوں کی شہادتوں سے بنتی ہے, جو پروف ایویڈنس یہ فراہم کرتے ہیں اس سے بنتی ہے. اب کیس ہسٹری کی روشنی میں قاضی نے یہ جان لیا کہ حق کس کے ساتھ ہے, فقضا بھی, اور پھر اس نے حق کے مطابق فیصلہ کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ جج ہے جو جنت میں جانے والا ہے, اور دوسرے وہ ججز جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا جہنم میں جانے والے ہیں. ایک وہ قاضی ہے عرف الحق کا, جس نے پوری کیس ہسٹری کی روشنی میں حق کو جان لیا, حق کو پہچان لیا, حق کے بارے میں اس کے دل میں فیصلہ آ گیا, لیکن جب وہ فیصلہ کرنے لگا تو فاضل فی الحکم, اس نے غلط فیصلہ کیا, اس نے ناحق کو حق دے دیا, جو حقدار تھا اس کو حق نہ دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ جج ہے جو جہنم میں جانے والا ہے. اور دوسرا وہ جج جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ بھی جہنم کا ایندھن بنے گا, وہ جج قضا للناس علی جہل, جس نے دو افراد کے درمیان, فریقین کے درمیان کسی مسئلے کا حل پیش کیا لیکن جہالت پر کیا. یعنی وہ جج بن کر بیٹھا, وہ جج بننے کا ہے نہیں تھا, آف میرٹ, میرٹ کے خلاف اسے جج بنا دیا گیا. اس کے پاس ڈگریز تھی, اس پر اسے جج بنا دیا گیا. اب اگر
ایک ایسا شخص فیصلہ کرے جو جج بننے کا اہل نہیں تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جج بھی جہنم میں جانے والا ہے۔ اور اگر میں اس حدیث کو تھوڑی سی توسیع دوں، اس معنی کو تھوڑی وسعت دوں، تو ایک حدیث کی طرف میں آپ کو لے کے چلوں۔ یاد رکھیے، جس ادارے میں، جس شہر میں، جس مملکت میں آف میرٹ فیصلے ہونے لگے، میرٹ کے خلاف فیصلے ہونے لگے، وہ ادارہ، وہ شہر، وہ معاشرہ قیامت کی ہولناکیوں سے گزر رہا ہے۔ یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں۔ اچھا، حیرت والی بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قیامت کے ابواب میں لے کے نہیں آئے ہیں، کتاب العلم کے اندر لے کر آئے ہیں۔ چونکہ جب میرٹ کے خلاف فیصلے ہوتے ہیں، آف میرٹ فیصلے ہوتے ہیں، تو وہ علم کا غلط ہوتا جا رہا ہوتا ہے، وہ علم کے خلاف فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانتیں ضائع ہونے لگے قیامت کا انتظار کرو۔ اس سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیف اضاعتها، امانتوں کے ضائع ہونے کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب میری کا غلط ہو دیا جائے گا، جب نااہل لوگوں کو عہدے مناصب دے دیے جائیں گے، تو اب قیامت آ چکی ہے۔ اب مزید کسی قیامت کے انتظار کی شاید ہمیں ضرورت نہیں رہ جاتی۔ تو جب میرٹ کے خلاف کوئی جج عہدے اور منصب پر بیٹھ کر فیصلہ کرے گا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ فیصلہ کرنے والا جج بھی جہنم میں جانے والا ہے۔ تو نظم حکومت جو قائم ہوتا ہے، اس کے تین بنیادی ستون ہمارے سامنے ہیں۔ اب سیاست سے آگے گفتگو لے کے چلتے ہیں جمہوریت پر، جسے ہم ڈیموکریسی کہتے ہیں۔ جمہوریت کا یا ڈیموکریسی کا جو معنی ہے وہ ہے عوام کی حکومت، لیکن میری بات تھوڑی سی توجہ طلب ہے۔ جب آپ کسی ایسے خطے ارض پر کھڑے ہو کر جمہوریت یا ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، جو خطے ارض لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل ہوا ہو، جہاں کی اکثریت اسلامی حکومت کی حامی ہو، اور جہاں کے رہنے والے لوگ خلاف اسلام کسی قانون کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو وہاں ڈیموکریسی کا مطلب ویسٹرن ڈیموکریسی نہیں ہوتی ہے، وہاں اسلامک ڈیموکریسی ہوتی ہے، اسلامی جمہوریت ہوتی ہے۔ اور اسلامی جمہوریت کا مطلب صرف اتنا ہے کہ عوام اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ آزادانہ فیصلہ کریں کہ کس کو مقننہ میں قانون ساز ادارے میں بٹھانا چاہتے ہیں، کس جماعت کو اقتدار وہ اپنی جمہوریت سے دلوانا چاہتے ہیں، اپنی اکثریت سے دلوانا چاہتے ہیں، بس یہ معنی ہے کہ پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کا، جمہوریت کا۔ آپ کا جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، اس کا آرٹیکل ہے 227، جس میں یہ دفعہ موجود ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی قانون خلاف قرآن و سنت نہیں بنایا جا سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر کوئی قانون پاس ہوتا ہے قومی اسمبلی سے یا صوبائی اسمبلیوں سے، کون یہ فیصلہ کرے گا کہ جناب یہ اسلام کے مطابق ہے یا نہیں؟ تو اس کے لیے آپ کے کانسٹیٹیوشن کی جو دفعہ ہے، آرٹیکل ہے 228، وہاں ایک آئینی ادارے کو قائم کیا جا رہا ہے جسے ہم کہتے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل، یعنی کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی۔ 228 کے تحت یہ ادارہ قائم کیا گیا۔ 229 229 دفعہ اس کا تعلق بھی نظریاتی کونسل سے ہے۔ 230 230 دفعہ اس کا تعلق بھی اسلامی نظریاتی کونسل سے ہے۔ تو پاکستان کے اندر کوئی قانون ساز ادارہ قرآن و سنت کے خلاف قانون بنا ہی نہیں سکتا۔ جب یہاں ڈیموکریسی کی بات ہوتی ہے، یہاں جمہوریت کی بات ہوتی ہے، تو یہ مغربی جمہوریت نہیں ہوتی ہے، یہ ویسٹرن ڈیموکریسی نہیں ہوتی ہے۔
اللہ رب العالمین کا قرآن ہے، 42واں سورہ ہے، سورہ شورا، اس کی آیت نمبر 38 ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کے تعلقات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس آیت کا سیاق و سباق دیکھیں، اس آیت کی جامعیت کو دیکھیں، اس آیت کے وسعتی معنی کو آپ گہرائی میں جا کر پڑھنے کی کوشش کریں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ رب العالمین نے اس جملے میں معنی کی ایک کائنات کو سمیٹا ہے، معانی کی ایک دنیا کو اس جملے کے اندر سمیٹ دیا ہے کہ مسلمانوں کے آپس کے معاملات باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ اب چاہے ان معاملات کا تعلق بلدیاتی اداروں سے ہو، قومی اور صوبائی معاملات سے ہو، چاہے ان کا تعلق نظم سیاست سے ہو، نظم معاشرت سے ہو، چاہے قانون سازی سے ہو، کوئی بھی معاملہ ہوگا وہ آپس کے معاملات سے طے ہوگا۔ 22 کروڑ پاکستانی اس آیت کے تحت یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں 25 جولائی کو کہ پاکستان کا نظم ریاست کس کے ہاتھوں میں دیا جائے، نظم مملکت کس کے ہاتھوں میں دیا جائے۔ یہ کانٹریکٹ ہم نئے سرے سے کرنے جا رہے ہیں، یہ معاہدہ ہم نئے سرے سے کرنے جا رہے ہیں۔ یہ معنی ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور معنی ہے۔ اب یہاں جمہوریت کا ایک دوسرا معنی لے کر جمہوریت کو کافرانہ نظام کہا گیا۔ میں نے پچھلے دن یہ بات کہی تھی کہ طالبان اسی وجہ سے ہمارے سامنے آئے، خودکش بمبار اسی وجہ سے ہمارے سامنے آئے، اور اب بھی جو مستونگ کے اندر یا کے پی میں خودکش حملے ہوئے ہیں وہ اسی نعرے کی بنیاد پر ہوئے ہیں کہ جناب جمہوریت کافرانہ نظام ہے۔ طالبان انتہا پسندی کی علاقائی صورت ہے، داعش، بوکو حرام، القاعدہ یہ اس کے عالمی ورژن ہے۔ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ۔ ہزارہ مسائل ہمارے سامنے پیدا کر دیے گئے۔ میرا اپنا طالب علمانہ جو مطالعہ ہے اس میں خلافت کوئی اسلامی سیاست کی ٹرم نہیں ہے، یعنی ہم خلافت کی بات کرتے ہیں تو یہ اسلام کے سیاسی نظام کا اصطلاحی نام نہیں ہے۔ خلافت کا معنی آتا ہے نیابت، خلافت کا معنی آتا ہے جانشینی، عربی لفظ ہے۔ نہ قرآن نے خلیفہ کا لفظ سیاسی اصطلاح کے طور پر استعمال کیا ہے اور نہ حدیثوں کے اندر خلیفہ کا لفظ یا خلافت کا لفظ سیاسی اصطلاح کے طور پر استعمال ہوا۔ اب ساری جنگ یہاں ہو رہی ہے کہ جناب جمہوریت کفر ہے اور خلافت جو ہے اسلام ہے، حالانکہ ناموں سے اللہ تعالیٰ کے نظام کو نہیں یاد رکھیے، کاموں سے اللہ رب العالمین کے نظام کو جانا جاتا ہے۔ ہر وہ ریاست چاہے اس کا آپ کوئی نام رکھ دیں جو اللہ رب العالمین کی صفات کے بہت قریب ہو، جو اللہ رب العالمین کی پیش کردہ خصوصیات سے بہت قریب ہو، اس ریاست کا نام کچھ ہو، اس سیاسی نظام کا نام کچھ ہو، ہم کہیں کہ جناب یہ اللہ رب العالمین کا مطلوب اور مقصود نظام ہے۔ یہاں عدل ہے، یہاں انصاف ہے، یہاں مساوات ہے، یہاں امن و سلامتی ہے، یہاں لوگوں کے حقوق ادا کیے جا رہے ہیں، لوگ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، یہ معنی۔ تو نہ جمہوریت کافرانہ نظام ہے اور نہ خلافت اسلام کا کوئی سیاسی وزن ہے یا اسلام کی کوئی سیاسی اصطلاح ہے۔ صرف ہم یہ دیکھیں گے کہ کسی بھی نام سے جو نظم ریاست ہمارے سامنے آ رہا ہے، نظم حکومت ہمارے سامنے آ رہا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی صفات کے قریب تر ہے کہ نہیں؟ وہ اللہ رب العالمین کی پیش کردہ خصوصیات اپنے اندر رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ تو جمہوریت معذرت کے ساتھ یہ کوئی کافرانہ نظام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے اور یہ روایت متفق علیہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی، علی السمع والطاعہ،
فی العسر والیسر والمنشط والمکر ہے۔ اللہ کے رسول نے ہم سے بیعت لی اس بات پر کہ جناب حاکم وقت کی بات کو ہم سنیں گے، حاکم وقت کی بات کو سننے کے بعد اس کو عملی جامہ پہنائیں گے، چاہے ہمارے لیے حالات آسان ہوں یا ہمارے لیے حالات مشکل ہوں، چاہے ہمیں جو حکم دیا جا رہا ہے اس سے خوشی مل رہی ہے نہ خوشی مل رہی ہے، وَعَلَىٰ أَسْرَةٍ عَلَيْنَا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیعت کی شرط رکھی، بیعت لیتے ہوئے ہم سے کہا کہ جناب اگر تم پر دوسرے کو ترجیح دی جا رہی ہے، یعنی حق تمہارا تھا، تمہیں ملنا چاہیے تھا، لیکن کرپشن کی وجہ سے، میرٹ نہ ہونے کی وجہ سے تمہیں تمہارا حق نہیں ملا، تمہارا حق دوسرے کو دے دیا گیا، پھر بھی تم اس حاکم وقت کی بات کو سننا، اس حاکم وقت کی بات کو ماننا، بغاوت نہیں کرنا، بغاوت کے جراثیم اپنے اندر پالنے کی کوشش نہیں کرنا، نظم ریاست کو توڑنے کی کوشش نہیں کرنا، دھرنے نہیں دینا، روڈ بلاک نہیں کرنا، مسائل پیدا نہیں کرنا، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا نہیں کرنا۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات پر بھی ہم سے بیعت لی وَعَلَىٰ أَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، کہ ہم حکمرانوں کے خلاف نہیں جائیں گے، ہم ان سے نہیں لڑیں گے، ہم ان سے نہیں جھگڑیں گے، ہم گالم گلوچ اپنی زبانوں سے نہیں نکالیں گے۔ وَعَلَىٰ أَن نَّقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔ اللہ کے رسول نے اس بات پر بھی ہم سے بیعت لی کہ ہم صحیح بات کریں گے، ہم سچی بات کریں گے، ہم کسی سے ڈریں گے نہیں، کسی سے خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے ایک فیصلہ ہماری مرضی کے خلاف آ گیا، ہم جمہوری بنیادوں پر اس سے اختلاف کریں گے، ہم انصاف کی بنیادوں پر اس سے اختلاف کریں گے، ہم جمہوری اصولوں کو سامنے رکھ کر اپنی زبان کا استعمال کریں گے، اپنے قلم کا استعمال کریں گے۔ تو جمہوری اداروں سے اختلاف رکھنا، جمہوری حکم کے ساتھ یہ جائز ہے، لیکن جمہوری اداروں سے جا ٹکرانا، جمہوری اداروں کا گلا پکڑ لینا، جمہوری اداروں کے خلاف بغاوت کر دینا، اس کی اجازت ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے۔ جمہور کا معنی عوام کی حکومت ہے، آپ آزاد ہیں اس معاملے میں، کسے ووٹ دیتے ہیں کسے ووٹ نہیں دیتے۔ اب ظاہر ہے جسے آپ ووٹ دے رہے ہوں گے اس کے منشور سے آپ متفق ہوں گے، اس نے جو مینیفیسٹو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جو پروگرام پیش کیا ہے، اس سے آپ اتفاق کر رہے ہیں، آپ ووٹ ضرور دیں، یعنی ووٹ ایک مقدس امانت ہے، آپ ووٹ کا استعمال کریں۔ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں ہمیں اس جمہوری عمل سے بیگانہ کر دیا ہے، جمہوری عمل سے دور کر دیا ہے، کیونکہ 70 سال سے یہاں چند طاقتیں اقتدار کا کھیل کھیل رہی ہیں۔ لیکن میں نے پچھلے بھی صبح کہا تھا دوستو، اللہ رب العالمین کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، جو موقع آپ کو مل رہا ہے اس موقع کو استعمال کریں۔ آپ کے ووٹ دینے سے نہ پاکستان کے سارے دلدر دور ہو جائیں گے، نہ پاکستان کے اندر کوئی سب انقلاب آ جائے گا، نہ پاکستان کے حالات بہت زیادہ بہتر ہونے جا رہے ہیں، لیکن اگر نوید کی کوئی کرن ہے، امید کی کوئی کرن ہے تو خدا اسے سینوں میں جگا کر رکھیں، مایوس نہ ہو، مایوسی کے ڈھیر ڈال کے نہ بیٹھ جائیں، ووٹ کا حق استعمال کریں۔ آپ میری طالب علمانہ رائے میں جو ووٹ کا حق آپ استعمال کرتے ہیں یہ بیعت کی جدید شکل ہے، جو بیعت نبی علیہ السلام کے زمانے میں کی جاتی تھی، اس سے پہلے کے زمانوں میں کی جاتی تھی، یہ اس کی جدید شکل ہے۔ بیعت باع یبیع بیعۃ سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے خریدنا اور بیچنا۔ عرب زمانے میں اور آج بھی ہوتا ہے، منڈی کے اندر اگر آپ جائیں، وہ لوگ خرید و فروخت کرتے تھے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر، یعنی خریدنے والا بیچنے والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتا تھا، دیکھنے والوں کو معلوم نہیں چل رہا، ان کے ہاتھوں کے درمیان ہی سودا چل رہا ہے۔ اب پتہ نہیں کتنی انگلیاں
بیچنے والے کے ہاتھ میں ہیں، کتنی انگلیاں خریدنے والے نے اپنی بیچنے والے کے ہاتھ میں دے رکھی ہیں، ہمیں نہیں پتا چل رہا. اس نے اپنا ہاتھ دیا ہوا ہے اور اندر ہی اندر سودا ہو رہا ہے. اسی سے لفظ نکل کر آیا بیت، جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتے ہیں اس لیے کہ اس کے پروگرام سے آپ متفق ہیں، اس کے مینیفیسٹو سے آپ متفق ہیں، اس کے منشور سے آپ متفق ہیں. اللہ کے رسول کے زمانے میں ہاتھوں میں ہاتھ دیا جاتا تھا. جدید زمانے میں چاہے آپ ووٹ کی پرچی پر انگوٹھا لگائیں، سگنیچر کریں، مہر لگائیں، یا پھر الیکٹرانک ووٹنگ جو مشینیں آتی ہیں اس پر تھم کریں، یہ بیت کی جدید شکلیں ہیں. قرآن کے اندر یہ لفظ موجود ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. سورہ ممتحنہ کے اندر ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا. لیکن جب کوئی بھی پاکستانی ووٹ دینے جائے تو اس بات کو سامنے رکھے کہ ہر ووٹر 22 کروڑ پاکستانیوں کے مستقبل کا فیصلہ کرنے جا رہا ہے. چھوٹی ذمہ داری سمجھیں اس کو، بہت بھاری ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. یعنی میں ایک ذمہ داری رسپانسبلٹی دے رہا ہوں کہ جناب جس شخص کو میں ووٹ دے رہا ہوں، یہ شخص اور اس کی پارٹی 22 کروڑ پاکستانیوں کے مستقبل کو سنوار سکتی ہے، سدھار سکتی ہے اور بہتر کر سکتی ہے، صحیح ٹریک پر لا سکتی ہے. چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے. ہر ووٹر 22 کروڑ پاکستانیوں کی ذمہ داری اپنے سر پر لیے گئے. تو چھوٹی ذمہ داری دے کر ووٹ نہیں دیجیے گا. نہ کسی بہت بڑے سیاسی نعرے سے آپ مرعوب ہوں، نہ کسی بہت بڑے مذہبی نعرے سے مرعوب ہوں، اور جو خواب آپ کو دکھائے جا رہے ہیں خدا را اس کے شہر میں آپ گرفتار نہ ہوں. جو بہت بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں ان دعووں کے دھوکے میں نہ آئیں. گراؤنڈ ریئلٹی کو پڑھیں، زمینی حقیقتوں کا مطالعہ کریں اور زمینی حقیقتیں پڑھ لینے کے بعد پھر آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریں. آپ جانتے ہیں دوست، جو ڈیموکریسی ہے، جمہوری سیاسی نظام ہے، اس کی کامیابی کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں، کچھ شرائط ہیں. اس میں سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ جو شہری ہو جمہوری ریاست کا وہ بیدار مغز ہو. یعنی جمہوریت پر اس کی نظر ہو، سیاست پر اس کی نظر ہو، اپنے حقوق کو وہ جانتا ہو، عالمی حالات سے بھی وہ کسی حد تک واقف ہو، اپنے ملک کے حالات سے بھی واقف ہو. ڈیموکریسی تب کامیاب ہوتی ہے، جمہوری نظام تب کامیاب ہوتا ہے جب جمہوری مملکت کے رہنے والے لوگ باشعور ہوتے ہیں، ان کا سیاسی شعور زندہ ہوا کرتا ہے. ہمارے سیاسی شعور کو سلانے کے لیے گالیاں دی جاتی ہیں، الزامات لگائے جاتے ہیں. یعنی ہم اگر اخبار کا مطالعہ کریں کہ چلو کچھ سیاسی شعور ہمیں ملے گا تو وہاں گالیاں ملتی ہے. اگر کسی ٹاک شو کو دیکھیں تو وہاں پر الزامات کی بارش ہو رہی ہوتی ہے. یہ سب کچھ ہمیں سیاسی نظم سے دور کرنے کی ایک بہت بڑی سازش ہے. ہمیں نظر رکھنا چاہیے کہ پنڈی میں کیا کھیل ہو رہا ہے، اسلام آباد کے اندر کیا گیم کھیلا جا رہا ہے. تو جب ہم ووٹ کا حق استعمال کریں اسے اپنے اوپر ایک بھاری ذمہ داری سمجھیں. ووٹ کسی نعرے سے مرعوب ہو کر نہ دیں. پھر فرقہ، مسلک، لسانیت، قومیت یہ سارے جاہلانہ تصور ہیں. جب آپ ووٹ دینے جا رہے ہیں ان ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھیں. ایک امین آدمی کا حق سمجھیں آپ ووٹ، ایک امانت دار جماعت کا حق سمجھیں آپ ووٹ. یہ آپ کی آزاد مرضی ہے، کوئی آپ کو روک نہیں سکتا، کوئی آپ کو ٹوک نہیں سکتا، لیکن ووٹ کو مقدس امانت سمجھیے. آپ ووٹ دیں ضرور. قوموں کی تاریخ میں ایسے بھی واقعات اور حالات جنم لیتے ہیں جب بہت سارے اچھوں میں سے ایک اچھے کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، بہت سارے بھلے لوگوں میں سے ایک بھلے آدمی کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، بہت سارے مناسب لوگوں میں سے ایک مناسب کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. لیکن قوموں پر ایسے حالات بھی آتے ہیں، ایسے واقعات بھی ٹوٹ پڑتے ہیں کہ جب بدیوں میں سے کمتر بدی میں گزارا کرنا پڑتا ہے، جب برائیوں میں سے کمتر برائی کا انتخاب کرنا پڑتا ہے.
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو فقیہ کہا تھا، اس شخص کو سمجھدار کہا تھا جو دو برائیوں میں سے کمتر برائی کا انتخاب کرے. بھائی دو اچھائیوں میں سے بہتر اچھائی کو تو ہر بندہ منتخب کر لے گا، لیکن برائیوں میں سے کمتر برائی کا انتخاب کرنے والا خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک سمجھدار آدمی ہے. جب آپ ووٹ دینے جا رہے ہیں پتہ آپ کون ہیں؟ آپ گواہ ہیں، آپ شہید بن کے جا رہے ہیں. جس کے حق میں، جس جماعت کے حق میں آپ تھپا لگا رہے ہیں، آپ یہ گواہی پیش کر رہے ہیں کہ یہ جماعت سب سے بہتر ہے. جس نمائندے کو میں منتخب کرنے جا رہا ہوں یہ نمائندہ سب سے بہتر ہے کم سے کم میرے حلقے میں. اور گواہی کے متعلق اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، کونوا قوامین بالقسط، انصاف کے علم بردار بن جاؤ. شہداء للہ، خدا واسطے کی گواہی دو. ان یکن ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، چاہے انصاف کی زد میں تم خود آتے ہو، گواہی کی زد میں تم خود آتے ہو. انصاف اور گواہی کی زد میں تمہارے والدین آتے ہیں، انصاف اور گواہی کی زد میں تمہارے قریبی رشتہ دار آتے ہیں. صحیح بات کرو، صحیح بات کو ایک طرف نہ رکھو، سچ کہنے سے ہچکچاؤ نہیں. تو جب ہم کسی کے حق میں ووٹ دے رہے ہوتے ہیں تو ہم گواہ بن کے دے رہے ہوتے ہیں. کبیرہ گناہ کرنے والے لوگ اللہ کے رسول نے گنوائے. پتہ ہے کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ وہ گناہ جو ایسی حالت میں کیا جائے جس حالت میں ایک انسان کی تعریف پر پورا نہیں اترتا. اللہ کے رسول نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے یہ ہے وشہادۃ الزور، کہ کوئی شخص جھوٹی گواہی دے. تو ووٹ دینے والا سب سے پہلے گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ جناب میرے اپنے مطالعے میں، میری اپنی نظر میں، پاکستان کی تاریخ کی روشنی میں جس جماعت کے نمائندوں کو میں ووٹ دے رہا ہوں میں اس کے حق میں گواہی دے رہا ہوں کہ یہ بہتر ہے. جب ہم ووٹ کا حق استعمال کرتے ہیں تو سفارش کر رہے ہوتے ہیں اس جماعت کے حق میں، اس نمائندے کے حق میں جس کے لیے ہم ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں، شفاعت کر رہے ہوتے ہیں. یہ چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منها ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا. جو شخص صحیح سفارش کرے گا، تعمیری سفارش کرے گا، درست سفارش کرے گا، میرٹ پر سفارش کرے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے اجر ہے. لیکن جو سفارش کرے گا آف میرٹ کے خلاف جا کر، سچائی اور حقیقت کے خلاف جا کر، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کے لیے سزا ہے. جب ہم ووٹ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے موکل کی وکالت کر رہے ہوتے ہیں. ہم وکیل بن کے کھڑے ہوتے ہیں کہ جناب یہ میرا موکل، یہ میری جماعت، یہ میرا نمائندہ سب سے بہتر ہے. وکیل بن کے کھڑے ہو رہے ہیں. اللہ کے رسول کو قرآن میں کیا کہا گیا سورہ فرقان میں؟ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. اے محمد علیہ السلام، جس شخص نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا ہے، کیا آپ ایسے شخص کی وکالت کر سکتے ہیں؟ کیا آپ ایسے شخص کے حق میں بات کر سکتے ہیں؟ تو جب ہمارا رسول برے آدمی کے حق میں کھڑا نہیں ہو سکتا، برے آدمی کے لیے وکیل نہیں بن سکتا، تو ہمیں بھی جو شخص برا ہے اس کے لیے وکیل نہیں بننا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین سے ہماری دعا ہونا چاہیے، ہماری کوشش ہونا چاہیے. دوستو یہ پاکستان ہم نے بڑی قربانیاں دے کر بنایا ہے. یہ ریاست ہم نے بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کی ہے. یہاں ہمارا مذہب بھی محفوظ ہونا چاہیے، ہماری جان بھی محفوظ ہونا چاہیے، ہمارا مال بھی محفوظ ہونا چاہیے، ہماری عقل بھی محفوظ ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں جو محفوظ بنا سکتا ہو اس کے حق میں آپ فیصلہ کریں. اور یہاں کوئی آپ کے ساتھ جبر نہیں کر سکتا. کوئی شخص ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہے، میں نے کہا نا سیاسی شعور نہیں ہے. 1000 روپے جیب میں رکھ کر ووٹ خرید لیا جاتا ہے، بریانی کی ایک پلیٹ کھلا کر ووٹ خرید لیا جاتا ہے. تو سیاسی شعور کو بیدار کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، کبھی بھی مایوس نہ ہوں. آپ اللہ رب العالمین کے دامن کو تھام کے رکھیں. دیر سویر انشاءاللہ اجالا ضرور ہوگا، دیر سویر اچھائی دیکھنے کو ملے گی. ہم نہ دیکھ سکیں تو ہماری آنے والی نسلیں پاکستان کو صحیح ٹریک پر کام کرتے ہوئے دیکھیں گی انشاءاللہ.
اللہ رب العالمین اس ملک کو بھی محفوظ رکھے، اللہ رب العالمین اس کے شہریوں کو بھی محفوظ رکھے، اللہ رب العالمین اس ملک کے تمام شہروں کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں ایک پاکستانی قوم ہونے کا موقع فراہم کر رہا ہے کہ ایک قوم ہونے کا یہ موقع استعمال کریں، پاکستان کو ووٹ دینے کی کوشش کریں، شخص کو ووٹ دینے کی کوشش نہ کریں، جماعت کو، فرقے کو، مسلک کو، زبان کو، قومیت کو، رنگ کو، نسل کو ووٹ نہ دیں، پاکستان کو ووٹ دیں۔ آج پاکستان کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے، آج پاکستان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور ایک پاکستانی قوم بننے کی ضرورت ہے۔ یہ جمعہ مکمل نہیں ہو رہا، یہ موضوع مکمل نہیں ہو رہا، تو آئندہ جمعہ انشاءاللہ اس موضوع کو مکمل کرنے کی جو وقت ہے، حالات ہیں، کچھ سن لیں، کچھ سمجھ لیں، تو جب آئندہ جمعہ میں کھڑے ہوں گے، کوئی نہ کوئی پارٹی اکثریت میں آ چکی ہوگی جو اکیلے ہی حکومت بنا لے، یا کئی پارٹیاں مل کر مخلوط حکومت بنائیں گی، تو انشاءاللہ آئندہ جمعے ہم گفتگو کریں گے قرآن سنت کی روشنی میں کہ جب ایک پارٹی نظم ریاست سنبھال لیتی ہے، نظم مملکت سنبھال لیتی ہے، تو اس کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں اور پبلک کی، عوام کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، تو حکومت اور عوام کی ذمہ داریوں پر انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔